نمبر 2 ہے کہ اگر آپ وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں، اٹیمپٹ کر کے چیک کرا لیں اور ٹیچر آپ کو کہے کہ یار آپ کے 100 میں سے 60-70 نمبر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچیومنٹ نمبر 2 اپنی حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے سی ایس ایس کے پیپر کے لیے سب سے امپورٹنٹ، اور جس کے لیے آج جسرا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. وی آر لکی ٹو ہیو ہم. ہی از ون آف دا بیسٹ ان دا فیلڈ. انگلش کے اوپر ماشاء اللہ جتنے ان کے اسٹوڈنٹس اس ٹائم نمبر لے رہے ہیں، اور انگلش کا پیپر کیونکہ میں خود انگلش میں فیل ہوا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اس کا دکھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ قوالیاں نہیں سنتے تو قوالیاں سننا شروع کر دیں گے. تو اگر آپ عیسیٰ کیلوی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انگلش کے پیپر میں فیل ہوں. اب تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ سی ایس ایس کا کہ یہ 1200 نمبر کا پیپر ہے، 12 سبجیکٹس ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے انگلش میں ہیں. یہ بھی، اور ہر پیپر کے اندر ایون اگر آپ کا اسلامیات کا پیپر ہے اس کے اندر بھی اگر آپ نے انگلش گرامر ٹھیک نہیں لکھی، ڈیٹ کے بعد فرسٹ فارم نہیں لگائی، ڈیٹ کے بعد سیکنڈ فارم لگا دی ہے، تو یو آر گون. ایک ایسا باعث ہے سم ہاؤ. اب اس باعث کے بارے میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے سسٹم میں کہ جس کی انگلش رائٹنگ اچھی نہیں ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان پاس نہیں کر سکتا. جس کی کمپریہنشن نہیں ہے، اگر آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ آج سے ہی اپنی انگلش کو امپروو کرنے کا جو ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ غیر مسلموں کی لینگویج ہے، یہ تو کفار کی زبان ہے اور ہم نہیں مانتے ایسے ظلم کے ضابطے ایسے یہ نہیں کرنا. اگر اب آپ کو پتہ ہے کہ یار دنیا کا فیوچر جو ہے وہ انگلش میں لائی کرتا ہے، اور تمام زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں، زبانیں اللہ نے سکھائی ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہو کہ کافروں کی زبان یہ ہے. ٹھیک ہے، عربی کو ایک پریفرنس تو ہے، لیکن یہ انگلش کے اوپر اگر آپ محنت کرنا شروع کر دیں، اور یہ پاکستان میں بھی اسپیسیفکلی اور پوری ورلڈ میں بھی ہے. آج میرا بھائی ہے، اس نے بھی پھر سی ایس ایس کیا اور اب آج کل وہ پی ایم آفس میں ہے، تو اس نے باہر کی دنیا میں ایڈمیشن کہیں لینا ہے، امریکہ میں وہ ٹرائی کر رہا ہے، تو اس کا ابھی بھی انگلش کا امتحان ہوا ہے. کبھی وہ ٹوفل کے نام سے، کبھی آئلس کے نام سے، کبھی جی آر ای جی میٹ، یہ ہر امتحان انگلش کا امتحان ہے. تو دنیا میں اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے انگلش کو اپنی پرائورٹی بنا لینی. اور اس میں نمبر 1 گرامر، پھر نمبر 2 ووکیبلری، پھر نمبر 3 اس کا سینٹنس اسٹرکچر، اور پھر اس کے پیچھے جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی جتنی بھی تعلیم ہے، جتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ تو آپ اس میں ڈالیں گے. تو اب انگلش کے لیے میری کیا طریقہ کار تھا. میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں انگلش کے پہلے تو میں خود پڑھتا رہا کہ میں انٹرنیٹ سے اور ادھر ادھر سے اور یوٹیوب سے پڑھ لوں، لیکن انگلش آپ کی ایسے امپروو نہیں ہو سکتی. ظاہری بات ہے آپ کی بیس اگر بچپن میں کیسی بنی ہے اس کے مطابق ہی آپ انگلش لکھیں گے. اور تو میں پھر انگلش کے ٹیچر کے پاس چلا گیا، انہوں نے پھر مجھے بتانا شروع کیا کہ یار میرے سینٹنس اسٹرکچر میں یہ غلطی ہے. میں جب بھی ایسے لکھتا ہوں تو اس کے پہلے پیراگراف کے اندر ایک انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے، وہ میں نہیں لکھ رہا. یا میں کچھ ورڈز ہیں جو ورڈز میں بہت یوز کر رہا ہوں، بار بار ایک ہی ووکیبلری کے ورڈز یوز کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ جی آر ای کی ایک کتاب ملتی ہے ورڈ اسمارٹ کے نام سے، آج کل بھی مل جائے گی. اس میں 800 ورڈز ہیں، 1000 روپے کی وہ کتاب ملتی ہے. وہ 800 ورڈز وہ ہیں کہ اگر آپ وہ ورڈز یاد کر لیں اور اس کو اپنی لینگویج میں اور اپنے رائٹنگ میں اگر آپ لیں تو آپ کو پڑھنے والا یہی سمجھے گا کہ اس نے ماسٹرز ان انگلش کیا ہوا ہے. یعنی کہ دوز آر دا موسٹ امپورٹنٹ ورڈز ان انگلش ووکیبلری، موسٹ یوزڈ ورڈز. ایپلیکیٹ، ایپلیکیٹ اور اس طرح کے شروع سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر زیڈ تک، زیلت اور زین اور پتہ نہیں اس طرح کے ورڈز اس میں ہیں. اگر وہ آپ 800 ورڈز کتاب خرید لیں، ان 800 ورڈز کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یوز کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کی ووکیبلری بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے. یہ ہوگی اب یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. چوتھا پوائنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سول سروس کے لحاظ سے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے. پھر ہم جنرل باتیں کریں گے اور پھر بھی اگر اجازت ہوگی تو ہم کوشچن آنسر بھی لے لیں گے. وہ یہ ہے کہ اگلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے سی ایس ایس کے امتحان میں، اور سی ایس ایس کے امتحان سے لے کے پوری سول سروس میں، وہ ہے آپ کی پاکستان افیئرس. اگر آپ انگلش میں 1200 میں سے اگر میں حساب لگاؤں تو 400 نمبر میں انگلش کو دوں گا اور 300 مارکس میں پاکستان افیئرس کو دوں گا. آپ کا جو انگلش ایسے 12 پیپرز میں سے ایک پیپر انگلش ایسے کا ہے وہ بھی پاکستان کے بارے میں ہے، پھر ایک کرنٹ افیئرس کا پیپر ہے وہ بھی پاکستان کے بارے میں ہے، پھر ایک پاکستان افیئرس کا پیپر ہے وہ بھی پاکستان کے بارے میں ہے، اور پھر ایون اسلامیات کا پیپر ہے اس میں بھی آپ سے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور اسلامک سسٹم کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہیں. تو جو دوسری سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان افیئر. اب مسئلہ کیا ہے، پاکستان افیئرس بڑا آسان ہے، کتاب خریدیں پڑھیں، لیکن ہماری پاکستان افیئرس اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہوئی ہے. ایون آپ سب لوگ ایک ہی قسم کی بیک گراؤنڈ ہیں، آپ ایک جیسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ایک ہی یونیورسٹی میں ہیں، لیکن اگر ابھی بھی میں اس کلاس اس آڈینس میں سے پوچھوں کہ پاکستان کیوں بنا، تو آئی ایم شیور ہر بندے کا اپنا جواب ہوگا. کوئی کہے گا سر یہ انگریزوں کی سازش تھی،
کوئی کہے گا سر یہ ڈیوائڈ اینڈ رول تھا، کوئی کہے گا سر ہندوؤں کی ہٹ درمی تھی، کوئی کہیں گے مسلم جو ارسٹوکریسی تھی وہ چاہتی تھی کہ ایک علیحدہ ملک بنایا جائے. یعنی کہ ہم پاکستان کی کریشن کے اوپر بھی ہماری بحث ہے، پھر پاکستان کی سروائیول کس قسم کے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے اوپر بھی بہت بحث ہے. تو پاکستان افیئرز میں کیونکہ بہت ساری اوپینینز ہیں اور بہت یہ اٹس ناٹ این پیپر ود سم کائنڈ آف این آبجیکٹیو اوپینین، اس میں بہت زیادہ ویریڈ اوپینینز ہیں، اس لیے پاکستان افیئرز میں فیل ہونے کا چانس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اور اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے سی ایس ایس کے پیپر کے اندر خود جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن والے جو آپ کا پیپر بناتے ہیں انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ آپ ان کتابوں سے تیاری کریں. یعنی کہ پاکستان افیئرز اور باقی سبجیکٹس کے بھی اینڈ میں انہوں نے لسٹ آف ریکمینڈیڈ بکس لکھی ہوئی ہیں. خیر یار ہاؤس فل ہے، آنے دیں، کوئی بات نہیں، کون سی کوئی ایسی سیکرٹ بات ہو رہی ہے جو تو وہ اب یہ اگلا جو میرا آپ کے لیے وہ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس کے اندر جو بکس ریکمینڈیڈ ہیں ان بکس کو آپ ضرور کبھی گاہے بگاہے اگر آپ کا موڈ ہو، جہاں آپ 500 روپیہ ہفتے میں سگریٹ پہ ضائع کر رہے ہیں تو 500 روپے کی ہفتے میں ایک کتاب خرید لیں تو آپ کی زندگی میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ تو سی ایس ایس کے اندر انگلش، پاکستان افیئرز، پاس پیپرز کو اٹیمپٹ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ہارڈ ورک، ان سب کو آپ ملائیں تو پھر آپ سی ایس ایس کی طرف جا سکتے ہیں. کیا سی ایس ایس صرف پاکستان کے ٹاپ برینز ہی پاس کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، یہ بالکل ایک متھ ہے. پاکستان کے جو بیسٹ برینز ہیں ان کے لیے سول سروس کا نظام بنایا ہی نہیں گیا. سول سروس کا امتحان بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں چیزیں یاد بھی کرنی پڑتی ہیں، اس میں فیوٹائل چیزیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس میں کئی ایسی چیزیں جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو بھی آپ نے اون کرنا ہوتا ہے. پاکستان کے بیسٹ مائنڈ جو ہیں ان کو تو جانا چاہیے بزنسز میں، وہ اپنے اسٹارٹ اپس بنائیں، اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کر لیں اور یا پھر وہ پالیٹکس میں چلے جائیں. تو سی ایس ایس جو ہے وہ ٹاپ برینز کے لیے نہیں ہے، سی ایس ایس جو ہے وہ سلائٹلی ابو ایوریج برینز کے لیے ہے، پرووائڈیڈ کہ وہ اپنی محنت سے وہ اپنا یہ اس کی تیاری کر لیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ تو ہماری کوئک بات ہو گئی. 5 منٹ اب آپ سے میں ویسے بات کرنا چاہوں گا کہ سکسیس کا کیا معیار ہے اور انسان سکسیسفل کیسے ہوتا ہے. اور وہ قرآن کی آیت ہے نا، اقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کر دینی چاہیے اور گھما پھرا کے تو بات کرنی نہیں چاہیے. اور ایسی بھی بات نہیں کہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ جی ایسی بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو. جو تم کرتے نہیں ہو وہ کیوں کہتے ہو؟ یہ قرآن میں بڑا اس پہ ڈانٹ کے ہی کہا گیا ہے اور مت کہ یار جو کرتے نہیں ہے تو ایسی بات بھی نہیں کہنی چاہیے جو میں خود نہ کرتا ہوں. تو خود کرنے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میں ہر جگہ پہ جا کے ضرور بتاتا ہوں اور وہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی لکھی ہے، آپ لوگ تو زیادہ اس یونیورسٹی میں اتنا آپ کی فیکلٹی بہت زبردست ہے تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ہر کام کی نیت ضرور کریں اور نیت اچھی کریں.